مولانا روم کا خاندانی نام محمد تھا۔ جلال الدین لقب اور عرفیت مولائے روم۔ آپ سن 604 ہجری میں بلخ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ مولانا روم کا سلسلہ نسب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک براہ راست پہنچتا ہے۔ مولانا روم کے پردادا حضرت حسین بلخی بہت بڑے صوفی اور صاحب کمال بزرگ تھے۔ عمرۂ وقت ان کا بہت احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ خوارزم شاہ جیسے حکمران نے اپنی بیٹی کی شادی مولانا روم کے دادا سے کر دی تھی۔ علم و فضل کے ساتھ اس خاندان کو دنیاوی عزت و توقیر بھی حاصل تھی۔ مولانا جلال الدین رومی کے والد کا نام شیخ بہاؤالدین تھا۔ والد کے مریدوں میں سید برہان الدین ایک نامور عالم تھے، اس لیے مولانا روم کی تربیت کی ذمہ داری سید برہان الدین کے سپرد کی گئی۔ مولانا روم نے اکثر ظاہری علوم انہی بزرگ سے حاصل کیے۔ تقریباً 19 سال کی عمر میں مولانا روم اپنے والد محترم کے ساتھ پورنیہ تشریف لے آئے۔ کچھ دن بعد آپ والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ شفیق و مہربان باپ سے دائمی جدائی ایک بڑا جاگودار سانحہ تھا، مگر اللہ نے مولانا روم کو صبر و ضبط کا حوصلہ عطا فرمایا۔ آپ نے اس غم سے نجات پانے کے لیے خود کو کتابوں میں گم کر دیا۔ 25 سال کی عمر میں مولانا روم نے مزید تحصیل علم کے لیے شام کا رخ کیا۔ یہاں آپ 7 سال تک مقیم رہے اور مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے رہے، پھر پورنیہ واپس آ گئے۔ انہی دنوں آپ کے استاد معظم سید برہان الدین بھی تشریف لے آئے۔ پھر مولانا روم کا امتحان لیا گیا۔ جب سید صاحب کو یقین ہو گیا کہ ان کا شاگرد ظاہری علوم کی تکمیل کر چکا ہے، تو سید برہان الدین نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا اور تقریباً 9 سال تک روحانی تعلیم دیتے رہے۔ مولانا جلال الدین رومی فطری طور پر ذہین ترین شخص تھے۔ والد محترم کی تعلیم و تربیت اور پھر سید برہان الدین کی خصوصی توجہ نے مولانا کو درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا۔ اب آپ کا یہ عالم تھا کہ کسی علمی تقریب میں خطاب کرنے کھڑے ہو جاتے تو لوگ پتھر کی طرح ساکت و جامد ہو جاتے اور مولانا کی تقریر اس طرح سنتے کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہ رہتی۔ یہ تاریخ انسانی کا عجیب پہلو ہے کہ ہر دور میں حاسد اور تنگ نظر لوگوں کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اگر عام انسانی طبقوں میں ایسے لوگ پائے جائیں تو یہ عمل زیادہ خطرناک نہیں ہوتا، مگر جب علماء کے دل و دماغ بھی اس بیماری کا شکار ہو جائیں تو پھر زمین پر بے شمار فتنے سر اٹھانے لگتے ہیں۔ جب مولانا روم علماء کی صفوں میں نمودار ہوئے اور آپ نے اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا تو مخلوق خدا اس قدر گرویدہ ہوئی کہ دوسرے اہل کمال کی عظمتوں کے چراغ دھندلے ہونے لگے۔ یہ بات علماء کی ایک جماعت کو سخت ناگوار گزری۔ پھر حسب روایت مولانا روم کی تحقیر کرنے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا گیا۔ پھر جب مولانا روم ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرنے کھڑے ہوئے تو اچانک ایک شخص مجمع سے اٹھا اور بآواز بلند کہنے لگا، مولانا، آپ اپنے پسندیدہ موضوع پر ہفتوں اور مہینوں کی تیاری کے بعد تقریر کرتے ہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح تو کوئی شخص بھی اپنے علم کا مظاہرہ کر سکتا ہے، پھر آپ میں کیا خوبی ہے؟ مولانا روم نے بڑے تحمل سے جواب دیا، میں نے کبھی اپنے کمالات کا دعویٰ نہیں کیا، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں اور میری زندگی کا مقصد مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ ویسے اگر آپ اپنی طرف سے کسی موضوع کا انتخاب کر لیں تو میں اس موضوع پر بھی تقریر کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولانا روم کا جواب سن کر ہزاروں انسانوں کے مجمع پر گہرا سکوت چھا گیا۔ وہ شخص دوبارہ اٹھا اور منصوبے کے مطابق اس نے کہا، مولانا، آج آپ سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس شخص کا خیال تھا کہ مولانا جلال الدین رومی کسی فی البدیہہ موضوع پر تقریر کرنے سے عاجز رہیں گے اور پھر ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں ان کی محترم شخصیت ایک تماشا بن کر رہ جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے مولانا روم کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا، پھر آپ نے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد انسانی ہجوم سے مخاطب ہوئے، قرآن کریم کی اس سورہ مقدسہ میں استعمال ہونے والا پہلا حرف واو ہے، آج میں اسی حرف مقدس کی تشریح کروں گا۔ یہ کہہ کر مولانا روم نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور پھر مسلسل 6 گھنٹے تک صرف اس بات کی وضاحت کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں حرف واو کیوں استعمال کیا ہے۔ پورے مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مولانا روم کی زبان مبارک سے علم کا سمندر ابل رہا ہے، جس کی تیز موجوں میں آج سب کچھ بہہ جائے گا۔ ابھی آپ کی تقریر ختم ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ وہی شخص اپنی جگہ سے دیوانہ وار اٹھا اور اس نے مولانا روم کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ واللہ آپ عظیم ہیں، آج پورے روم میں آپ کا کوئی ثانی موجود نہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کے علم و فضل کے سے حسد رکھتے ہیں، میں بھی اسی لعنت کا شکار ہو گیا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ مولانا روم نے اس شخص کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو آپ کے خلاف درپردہ سازشیں کر رہے تھے، میں ہر اس شخص کو معاف کرتا ہوں جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتا ہے۔ اللہ ان کے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آتش حسد کو ٹھنڈا کر دے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے ہدایت بخش دے۔ یہ مولانا کی اعلیٰ ظرفی کا عظیم الشان مظاہرہ تھا جس نے بے شمار لوگوں کو آپ کا عقیدت مند بنا دیا۔
مولانا جلال الدین رومی ظاہری تعلیم و تربیت کے تمام مراحل طے کر چکے تھے۔ آپ کی شہرت و محبوبیت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ عوامی حلقوں سے لے کر عمرائے وقت تک آپ کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مولانا روم کو اپنی زندگی میں ایک خلا سا محسوس ہوتا تھا۔ اکثر تنہائی میں آپ کے ہونٹوں سے سرد نکل جاتی، کبھی کبھی خاص دوستوں کی محفل میں بھی آپ اپنی اس محرومی کا اظہار فرماتے: میں آج بھی پیاسا ہوں اور یہ پیاس نہ جانے کب تک برقرار رہے گی۔ مولانا روم کے بے تکلف دوست اس پیاس کا مفہوم پوچھتے تو آپ بے اختیار فرماتے: میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کیسی پیاس ہے، بس یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری روح تشنا ہے۔ دوست اس کا کیا جواب دیتے؟ وہ تو خود مولانا کے علم کے محتاج تھے۔ الغرض بہت دن تک مولانا کی یہی کیفیت رہی۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے مولانا روم کی زندگی کو یکسر بدل ڈالا۔ مولانا جلال الدین رومی کا کتب خانہ نادر و نایاب تصنیفات کی موجودگی کے سبب پورے ملک میں خاص اہمیت رکھتا تھا۔ ایک دن مولانا روم اسی کتب خانے میں شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص اجازت کے بغیر اندر چلا آیا۔ مولانا روم فطرتاً ایک متواضع انسان تھے، اس لیے اجنبی کی اس طرح آمد پر ناراض تو نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی انہیں اس شخص کا آنا اچھا معلوم نہیں ہوا۔ اجنبی اپنے حلیے کے اعتبار سے ایک عام سا آدمی تھا، پریشان حال چہرے پر وحشت کا رنگ، معمولی لباس، مختصر یہ کہ اجنبی کی ظاہری شخصیت انتہائی غیر مؤثر تھی، اس لیے حاضرین میں سے کسی نے بھی اسے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا۔ خود مولانا روم نے اس پر ایک نظر ڈالی اور شاگردوں کو درس دینے میں مشغول ہو گئے۔ اجنبی نے آتے ہی اہل مجلس کو سلام کیا تھا اور پھر حاضرین کی صفوں سے گزرتا ہوا مولانا روم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا کے شاگردوں کو اجنبی کی یہ بے تکلفانہ ادا بھی سخت ناگوار گزری تھی، مگر وہ استاد کے احترام میں خاموش رہے۔ اگر ان کا بس چلتا تو اجنبی شخص کو درس علم سے نکال دیتے یا پھر کم سے کم اسے سب سے پچھلی قطار میں بیٹھنے پر مجبور کر دیتے، لیکن وہ آداب مجلس کے پیش نظر ایسا نہ کر سکے۔ پھر بھی ان کے ذہنوں میں اجنبی کے لیے ناپسندیدگی کا غبار بھر گیا تھا۔ مولانا روم کا درس جاری رہا۔ اس دوران حاضرین نے محسوس کیا کہ اجنبی شخص کو مولانا روم کے درس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بار بار قیمتی کتابوں کے ذخیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے ضبط نہ ہوا تو وہ درس کے دوران ہی بول اٹھا: مولانا، یہ کیا ہے؟ اجنبی نے نادر و نایاب کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مولانا روم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ کو اجنبی کی اس جاہلانہ مداخلت سے اذیت پہنچی تھی، مگر مولانا فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ ذرا صبر کرو، میں اپنا کام مکمل کر لوں، پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ مولانا روم بڑے شیریں کلام تھے، مگر اجنبی کی اس غیر اخلاقی حرکت کے باعث آپ کے لہجے میں ہلکی سی تلخی شامل ہو گئی تھی۔ اجنبی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، مگر وہ بدستور مولانا روم کے کتب خانے کا جائزہ لیتا رہا۔ آخر مولانا کا درس ختم ہوا اور آپ اس اجنبی کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کون ہیں اور یہاں کس لیے تشریف لائے ہیں؟ مولانا روم اجنبی سے مخاطب ہوئے۔ مولانا، آپ میرے بارے میں دریافت نہ کریں کہ میں کون ہوں، اجنبی نے بڑی بے رحمی سے کہا۔ بس مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجیے کہ یہ کیا ہے؟ اجنبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ کا رخ کتابوں کی طرف تھا۔ اجنبی کا سوال سن کر بالآخر مولانا روم کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کیا تمہاری بینائی کمزور ہے؟ ہرگز نہیں، اجنبی نے اسی بے نیازی کے ساتھ جواب دیا۔ میں تو بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں۔ پھر تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہے؟ اجنبی کے بے سروپا گفتگو نے مولانا جلال الدین رومی جیسے شیریں بیان اور متحمل مزاج انسان کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، مگر میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ اجنبی بار بار ایک ہی سوال کو دہرائے جا رہا تھا۔ مولانا روم کو اجنبی کا لہجہ بہت ناگوار گزرا۔ آخر آپ نے تلخ لہجے میں فرمایا: یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ مولانا کا جواب سن کر اجنبی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا: اچھا، یہ وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ ابھی فضا میں اجنبی کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یکایک کتب خانے میں آگ بھڑک اٹھی اور مولانا روم کی نادر و نایاب کتابیں جلنے لگیں۔ یہ سب کچھ اس قدر ناقابل یقین تھا کہ مولانا جلال الدین رومی دم بخود رہ گئے اور حاضرین مجلس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اجنبی بے نیازانہ آگے بڑھا۔ مولانا روم نے یک پکار کر کہا: اے شخص، یہ کیا ہے؟ مولانا نے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف اشارہ کیا۔ اجنبی مسکرایا۔ مولانا، یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ اتنا کہہ کر اجنبی واپس جانے لگا۔ مولانا روم کے ہونٹوں سے سرد نکلی: ہائے میری نادر و نایاب کتابیں! اے شخص، تیری وجہ سے یہ سب کچھ راکھ ہو گیا۔ اجنبی جاتے جاتے رک گیا اور پھر مڑ کر مولانا روم سے مخاطب ہوا: اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے تو پھر میں تمہیں تمہاری کتابیں واپس کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر حاضرین نے دیکھا کہ بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ گئے
اور مولانا روم کے کتب خانے میں آگ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے بعد اجنبی کچھ کہے بغیر تیزی سے چلا گیا۔ مولانا روم پر ایک بار پھر حیرت طاری ہو گئی۔ آپ کچھ دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں کھڑے رہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی کتابوں کی طرف بڑھے۔ مولانا کا خیال تھا کہ کچھ کتابیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہوں گی اور بعض کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہوگا، مگر اس وقت روم کا سب سے بڑا عالم حیرت زدہ رہ گیا جب اس نے اپنی تمام کتابوں کو صحیح سالم پایا۔ کتب خانے میں موجود شاگرد بھی ایک ایک ورق کو بغور دیکھتے رہے، مگر ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں آگ لگنے کا واقعہ ہی پیش نہ آیا ہو۔ مولانا روم اور حاضرین مجلس پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اجنبی کو تلاش کیا گیا لیکن دور دور اس کا پتہ نہیں تھا۔ وہ پراسرار انداز میں آیا تھا اور اسی طرح واپس چلا گیا۔ پھر جب حیرتیں کم ہوئیں اور اہل مجلس کے حواس بحال ہوئے تو شاگردوں نے مولانا روم سے عرض کیا، استاد محترم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی نے بڑے حسرت زدہ لہجے میں فرمایا، یہ وہ ہے جسے میں بھی نہیں جانتا اور تم بھی نہیں جانتے۔ ناظرین، میں اپنی ویڈیو یہیں پہ روکتا ہوں۔ اب میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جس شخص کی کرامت نے مولانا روم جیسے عالم کو حیران کر دیا تھا وہ کون تھے۔ میری اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔